رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیاں، ان کے نام، 3 بیٹے، ان کا نام، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان کا نام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی بیٹیاں اور بیٹے تھے، ان کا نام۔ آپ ان ناموں پر اگر دھیان دیں گے، جہاں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، وہیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئے گی کہ مقدس نام، پاکیزہ نام، بہتر نام، ایک ہی نام کئی لوگوں کا ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور حضور کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کا بھی نام عبداللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے داماد ہیں، نام علی ہے، تو بڑی بیٹی کے بیٹے کا بھی نام علی ہے۔ حضرت زینب کو بیٹیاں ہوتی ہیں، حضرت فاطمہ کو، تو حضرت فاطمہ اپنی بہنوں کے نام سے اپنی بیٹیوں کا نام رکھتی ہیں، زینب، ام کلثوم جو آپ کی بہنیں تھیں، اسی نام سے اپنی بیٹیوں کا نام رکھتی ہیں۔ پھر امام حسین کو اولادیں ہوتی ہیں، وہ بھی نام رکھتے ہیں، علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، اپنے باپ علی کے نام سے نام رکھتے ہیں۔ امام حسن کو بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح کا نام رکھتے ہیں۔ یہاں ہی سوچنے والی بات ہے کہ لوگ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار اہل بیت اطہار سے جو کرتے ہیں، ذرا یہ بھی تو غور کریں کہ ان کے گھروں میں یہ پاکیزہ نام کتنا ہے۔ یہ جو پاکیزہ نام ہیں، جو اہل بیت اطہار کے مقدس نام ہیں، اس نام کے لوگ ان کے گھروں میں کتنے ہیں؟ اگر واقعی انہیں سچی محبت ہے تو اپنے بچوں کا نام یا اپنی بچیوں کا نام اہل بیت کے ناموں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ جمعہ کے درسوں میں بھی اور ایسے بھی کئی مقامات پر، تقریروں پر بھی میں نے خاص اس پر توجہ دلائی ہے لوگوں کو۔ ہم سوچیں کہ ہم لاشعوری طور پر کہاں جا رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم دیکھ سامنے رہے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں اور سامنے چل رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں یہ بھی نہ چھوٹے اور یہ بھی نہ چھوٹے۔ تو صاحب، اگر منزل تک پہنچنا ہے تو راستے پر نظر بھی رکھنی پڑے گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ جن حضرات سے ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے ناموں کو اپنے گھروں میں رکھتے بھی نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، جن کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں نا، دامن نہیں چھوڑیں گے، سرکار غوث اعظم کے نام سے کہتے ہیں، خواجہ پاک کے نام سے کہتے ہیں نا، اہل بیت کے نام سے کہتے ہیں، مولا علی کے نام سے کہتے ہیں، حسنین کے نام سے کہتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ جن کے دامن کو بھی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کے نام کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ہم تو بالکل نیا نام تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ اپنے بچے کا نام غلام حسن کر دو، اپنے بچے کا نام غلام حسین رکھ دو، اپنی بیٹی کا نام کنیزہ فاطمہ رکھ دو، بڑا پرانا ہے، کچھ نیا بتائیے۔ یہی سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ محبت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ یہی سے راز کھل جاتے ہیں۔ جسے آپ محبت کہتے ہیں وہ محبت ہی کچھ اور ہے۔ یار، جسے محبت ہوتی ہے نا، جسے واقعی لگاؤ ہوتا ہے نا، جسے قلبی محبت ہوتی ہے نا، وہ ناموں کی بھی نقل کرتا ہے، اداؤں کی بھی نقل کرتا ہے، پہناؤ کی بھی نقل کرتا ہے، حتیٰ کی بول چال کی بھی نقل کرتا ہے۔ یہ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہاں آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نام پہ جان دے دیں گے۔ میں کہتا ہوں جان بعد میں دیجیے گا بھائی صاحب، کم از کم نام تو ان کے نام پہ رکھ لیجیے۔ آپ غیروں کے نام پہ نام رکھنا پسند کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا کہ فلاں ایکٹر کا نام بڑا مشہور ہو گیا، اپنی بیٹیوں کا نام یا اپنے بیٹوں کا نام کسی ایکٹر، کسی فلمی اداکار کے نام پہ رکھ دیا، اور دامن نہیں چھوڑ رہے حسین کا، دامن نہیں چھوڑیں گے حسن کا۔
دامن نہیں چھوڑیں گے وہ اہل بیت کا، لیکن جب نام کی بات آئی تو ایکٹروں کی طرف چلے گئے۔ محبت اتنی ہے صاحب کہ اگر کچھ سن لیا تو پھر آپے سے باہر مرنے مارنے کے لیے تیار، غصہ جلال آ جاتا ہے، ارے میں بھلا اہل بیت کے خلاف کو سن پاؤں گا؟ واہ آپ کی محبت کو سلام۔ لیکن جب ہم نے دیکھا تو نام تو اہل بیت کا، لباس کسی فلم ایکٹر کا پہن کے آیا ہے، لباس اسلامی نہیں، انداز اسلامی نہیں ہے، نام اسلامی نہیں ہے۔ جن سے آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہی ہیں، یہ کون سی محبت ہے بھائی دنیا میں؟ ایک نئی محبت دنیا میں لانچ ہو گئی کہ آپ محبت بھی کریں اور ان کے ناموں سے دور بھی ہٹ جائیں۔ آپ ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آپ لوگوں کے گھروں کا جائزہ لیں، آپ ان لوگوں کے بھی گھروں کا جائزہ لیں جو خرافاتوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی اصغر کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی اکبر کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نام زینب اور فاطمہ کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام علی کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین کیوں نہیں رکھا؟ یا غلام حسن غلام حسین کیوں نہیں رکھا؟ محمد حسین یا محمد حسن کیوں نہیں رکھا؟ حسنین کیوں نہیں رکھا؟ اہل بیت کے ناموں پہ اپنی بیٹیوں کا یا اپنے بیٹوں کا نام کیوں نہیں رکھا؟ فاطمہ صغریٰ کا نام کیوں نہیں رکھا؟ سکینہ نام کیوں نہیں رکھا؟ عباس کے نام پہ عباس نام کیوں نہیں رکھا؟ گھروں کا جائزہ لیجئے، بچے آج بھی تولد ہو رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، دیکھیے اندازہ لگائیے تقریباً جو نئی نسل ہے ان کے نام بزرگوں کے نام پہ نہیں رکھے جا رہے ہیں۔ نئی نسل میں خاص طور پہ دھیان دلا رہا ہوں آپ کی، نئی نسل کے نام بزرگوں کے نام پر نہیں ہے۔ میں آپ کے ناموں کی بات نہیں کرتا، میں اپنے ناموں کی بات نہیں کرتا۔ آپ کے نام اور ہمارے نام بلا شبہ ہمارے ماں باپ نے کسی عقیدت اور کسی محبت میں رکھا ہے، کسی کے نام سے جوڑ کر کے۔ لیکن آج جو بچے ہو رہے ہیں، جو بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے نام آپ بزرگوں کے نام پہ نہیں پا سکتے، اور یا کرام کے نام پہ ان کا نام نہیں رکھا جاتا، یا اسلامی خواتین کے نام پہ ان کا نام نہیں رکھا جاتا۔ آخر کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہو بچوں کا نام اگر بزرگوں کے نام سے ہوگا، یہ بچہ بڑا ہو کر کے جب اپنے نام کے بارے میں سوچے گا، غور کرے گا، اور اسے معلوم ہوگا کہ میرا نام فلاں بزرگ کے نام پر ہے، میرا نام فلاں نبی کے نام پر ہے، میرا نام فلاں صحابی کے نام پر ہے، میرا نام فلاں عظیم الشان مجاہد کے نام پہ ہے، تو جانتے ہو اس میں انقلاب پیدا ہوگا، تبدیلی پیدا ہوگی۔ ناموں کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے زندگی پر، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج نئی نسل یوں تو بہت سارے دعوے کرتی ہے، بہت سارے نعرے بھی لگانے لگی ہے، مگر بزرگوں کے ناموں سے دور ہوتی جا رہی ہے، ان کے ناموں سے برکت لینا چھوڑ رہی ہے۔ یاد رہے دنیا کی آنکھوں میں آپ پٹی ضرور باندھ سکتے ہیں، مگر دماغ تو نہیں روک سکتے۔ وہ بھی دنیا بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ کیسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے بزرگوں کا نام آتا ہے تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر وہی مقدس نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب انہیں دل سے محبت نہیں ہے، انہیں دل سے عقیدت نہیں ہے۔ اگر دل سے عقیدت ہوتی تو اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھے ہوتے۔ انہیں عقیدت تو ہے، فلمی دنیا والوں سے نام لیتے ہیں کربلا والوں کا، عقیدت تو ہے کسی اور سے، نام لیتے ہیں کسی اور کا۔ دوسرا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی سنگین پہلو ہے، سوچنے کا پہلو ہے۔ تنہائی میں اپنے گھر پہ بیٹھے اور غور کیجئے گا، جائزہ لیجئے گا، ممکن ہے رونگٹے بھی آپ کے کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ کو ایک چیز بھی بتا رہا ہوں، غور کیجئے۔ کوئی بچہ لائیے، 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 18 سال کا بچہ ہے، بچی، اور اس سے آپ معلومات لیجئے۔ ایک طرف دنیاوی معلومات لیجئے، ایک طرف دنیاوی چیزوں کے بارے میں پوچھئے، اور دوسری طرف مذہب کے بارے میں پوچھئے۔ 10 سال کا بچہ لگا دے گا سلمان خان، شاہ رخ خان، فلاں خان، فلاں خان۔ ان خانوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف آپ کے ذہن کو جوڑنے کے لیے بول رہا ہوں۔ مگر اس بچے سے پوچھئے تو خالد ابن ولید، طارق بن زیاد، مسلم بن قتیبہ، صلاح
سوائے آنسو کے کچھ اور نہیں نکلیں گے۔ یہ سنجیدگی کا پہلو ہے، غور کرنے کا پہلو ہے۔ بچے ہوں یا بچیاں دنیاوی لوگوں کے بارے میں بہترین معلومات رکھتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، برادری بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ تو بہت آگے تک کے بتا دیتے ہیں جو ہمارے شعور سے بلند ہو جاتا ہے کبھی کبھی، مگر جب ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے، ان کی شریعت کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے دین کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے نبی کے بارے میں پوچھا جائے، ان کے مذہبی کتاب کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ بالکل نہیں جانتے۔ یہ افسوسناک بات ہے، بہت غم کی بات ہے، دکھ والی بات ہے۔ محفلیں ہو رہی ہیں، درس ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، نعتیں لگائی جا رہی ہیں، سارا کام ہو رہا ہے، تبدیلی پھر بھی نہیں آ رہی ہے۔ لوگ دراصل بیانات کو کسی اور نظریے سے شاید سنتے ہیں، تقریروں کو کسی اور خیال سے سنتے ہیں، ذہنوں کو خوش کرنے کے لیے، طبیعت کو شاد کرنے کے لیے، یا تھوڑی دیر اپنے ذہن کو بدلنے کے لیے محفلوں میں۔ اگر محفلوں سے نفع ہی حاصل کرنا ہوتا تو آپ دیکھو محفلیں بلا شبہ ربیع الاول میں بھی ہوتی ہیں، محرم میں بھی ہوتی ہیں، رمضان میں بھی ہوتی ہیں، دیگر موقع پر بھی ہوتی ہیں، مگر کوئی خاص فرق لوگوں میں نظر نہیں آتا۔ ہاں اگر فرق آیا تو اتنا آئے گا کہ اس بار 6 دیگ کھانا بنایا تھا اگلے بار 11 بنائے گا، یہ فرق آ جائے گا۔ اس بار اگر بڑے کا گوشت استعمال کیا تھا تو اگلے بار بکرے کا کرے گا، یہ فرق آ جائے گا، یہ فرق آ جائے گا۔ اگر اس بار سادے کھانے پر فاتحہ دلایا تھا تو اگلے بار مہنگے کھانے پر فاتحہ دلائے گا، یہ فرق آ جائے گا کہ اس بار ڈھول چھوٹا بنایا تھا تو اگلی بار بڑے ڈھول بنا لے گا، یہ فرق آ جائے گا۔ گھوڑا سستا تھا تو اب کی بار مہنگا لے کے آ جائے گا، مگر یہ فرق نہیں آتا۔ اگر میں کھڑا کر کے کسی سے پوچھ لوں بتاؤ تم کربلا والوں میں کتنے لوگوں کا نام جانتے ہو؟ جو لوگ میدان کربلا میں گئے تھے ان لوگوں میں سے کتنے لوگوں کا نام جانتے ہو؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی تھی کربلا میں، بتاؤ تم ان میں سے کتنے لوگوں کو جانتے ہو؟ بتاؤ جو امام حسین کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئے تھے اور ساری قربانیاں جو کی تھی ان لوگوں کو آپ پہچانتے ہو؟ بتاؤ وہ خواتین جو کربلا میں اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، ان خواتین کو تم جانتے ہو؟ حالت یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں جانتے، حالت یہ ہے کہ ہم بھی سنتے ہیں اور سن کے سب فراموش کر دیتے ہیں۔ امید رکھتے ہیں میرے ساتھ پھر سنیں، اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ ہم اگر کسی دوسرے پر دباؤ تو نہیں ڈال سکتے مگر اپنی اولاد، اپنے بچے پر، اپنے گھر والوں کو تو ڈال ہی سکتے ہیں۔ آپ اپنے اولاد کا نام، اپنے بچوں کا نام تو کربلا والوں کے نام پر تو رکھ سکتے ہیں نا، اسے کس نے روکا ہے؟ آپ دوسرے کے بچوں پر حق تو نہیں رکھتے، بتا سکتے ہیں، مگر آپ اپنے پوتوں کا، اپنی پوتیوں کا نام یا اپنے بچوں اور بچیوں کا نام، نواسے یا نواسیوں کا نام اہل بیت اطہار کے نام پر تو رکھ سکتے ہیں نا، نبیوں کے نام پر تو رکھ سکتے ہیں نا، بزرگوں کے نام پر تو رکھ سکتے ہیں نا۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا تو یوں تو بہت دین کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب بچوں کے نام کی بات آئی ہم نے کہا محمد نام رکھ دو، کہا حضرت کچھ اور بتا دیجیے۔ افسوس ہوا اس وقت کہ یوں تو دین کی بات بہت زیادہ کرتے ہیں مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو کائنات میں سب سے افضل نام مبارک بھی ہے، ذات بھی ہے، برکت والا نام ہے، ارے یہ نام اتنا عظمت والا ہے کہ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہوگا میں اس کی شفاعت کرواؤں گا۔ اگر محمد نام کا بچہ دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو اللہ اس دسترخوان پہ برکت حاصل فرما دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ لوگ ان ناموں کو رکھنا نہیں چاہ رہے۔ ہم بہت دور جا رہے ہیں بھائی، بہت دور نکل چکے ہیں۔ اگر پلٹ کے نہ آئے تو یاد رکھنا کہ دنیا ہماری داستانیں سناتی رہے گی۔ ہم نے ایک قوم دیکھا تھا، ہم نے ایک دور دیکھا تھا، ہم نے ایک قوم کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ اولیاء کرام کا ذکر کرنے والی تھی اور بہت زیادہ اولیاء کرام کے کردار سے دور بھی تھی، بہت زیادہ ان کے نام پر تن من دھن قربان کرنے والی تھی اور بہت زیادہ ان کے ناموں کو رکھنے سے دور بھی بھاگتی تھی۔ اب ایک فتنہ شروع ہوا ناموں کو لے کر، جو نہ جانے کہاں سے شروع ہوا اور کس نے شروع کر دیا، اور وہ فتنہ یہ کہ اگر کسی بچے کا نام یا کسی بچی کا نام اچھا نام، مبارک نام، مقدس ہستیوں کے نام پہ وہ نام رکھ دیا جاتا ہے،
بھائی بچے ہیں تو بیمار تو ہوں گے یار، بچے کیا بڑے بھی بیمار ہوتے ہیں، بیماریاں تو سب کو آتی ہیں، بچہ ہو بچی ہو ہر ایک، کوئی بچہ سست ہوتا ہے، کوئی بہت تیز ہوتا ہے، کوئی تندرست ہوتا ہے تو کوئی کمزور ہوتا ہے، دنیا میں سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ اگر کسی بچے کا نام یا کسی بچی کا نام رکھ دیا گیا عائشہ، بچی کا نام، بچے کا نام عمر یا علی رکھ دیا گیا، اور کہیں بخار آ گیا، اس کو مصیبت آ گئی، ساری مصیبت اس کے نام پہ آئے گی، بخار آ گیا ہے اس کا نام بدلنا پڑے گا۔ بخار کا نام سے کیا رشتہ ہے؟ روتا بہت زیادہ ہے تو کیا بالکل چپ چاپ بیٹھ جائے، گنگا ہو جائے؟ کھاتا نہیں ہے، کچھ نام بدلنا پڑے گا، سب کچھ آ کر کے ناموں پر، تو بھائی عمر نام بدل کے شیطان نام رکھ دو، کیا کرو گے پھر آپ؟ تو کیا نام بدلنے سے نہیں روئے گا؟ طبیعت کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوگی، کبھی بیمار بھی نہیں ہوگا، وہ کوئی تکلیف بھی اسے نہیں آئے گی؟ آخر ایک مسلمان کی سوچ اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان اتنی معمولی فکر کیسے رکھ سکتا ہے؟ مسلمان تو اعلیٰ دماغ کا ہوتا ہے، مسلمان تو اعلیٰ ذہن کا ہوتا ہے، مسلمان تو اپنے خدا کے قانون کو مانتا ہے، مسلمان تو رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کو مانتا ہے، اسے یقین ہے کہ مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور خوشی بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ نہ جانے کتنے لوگ میرے پاس خود آ چکے نام بدلوانے والے، یہ نام بدل کے یہ نام رکھ دیجیے۔ اچھا پھر اس میں طریقہ کیا نکلا؟ ہم نے دکھایا تھا، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے۔ بھائی کس کو دکھا دیا آپ نے؟ جس کو آپ نے دکھایا تھا نا، اگر 10 دن سے گھر میں بھی آپ رہیں گے نا تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس کے یہاں بھی لوگ پریشان ہوں گے اور بیمار ہوں گے۔ تو کیا اگر ناموں سے ہی دنیا پریشان اور بیمار ہے تو سارے نام بدل دیے جائیں پھر؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ بہت ہی غلیظ قسم کی حرکت ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ اور نام بدلنے کی جو بات کرتے ہیں، ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ایسا کوئی علم بھی نہیں ہے کہ کوئی کہتے صاحب ان کا نام بدل دو، ساری تکلیف ان کے نام کی وجہ سے ہے، نام چینج کر دو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کون سا علم آ گیا ہے دنیا میں؟ ابھی تک اس علم کا کوئی وجود نہ تھا۔ میرے پیارے، کم از کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، کچھ تو صاحب اولاد ہو، کچھ نوجوان ہو، اور کچھ ماشاءاللہ اولاد والے، کیا پوتے والے بھی ہو، پوتیوں والے بھی ہو، کم از کم ہم لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری سوچ کس قدر کمزور ہو چکی ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو چھوڑے، ہم دن رات اللہ رسول کا ذکر سننے ہم لوگ آتے ہیں الحمدللہ، تو ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ آخر جن ہستیوں کا نام لیتے ہیں، جن سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ہمیں یہ اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں گے، جن سے ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کی محبت ہمیں آخرت میں کام آئے گی، جن کی محبت میں مرنے اور جینے کی قسم کھاتے ہیں، جن کا نام صبح و شام ہم لیتے ہیں، اور جن سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، ان ہستیوں کا نام ہم اپنے گھروں میں کیوں نہیں رکھتے تاکہ جب ان کا نام ہوگا تو ان کی یاد بھی آئے گی، جب ان کا نام ہوگا، جب بھی اس نام سے پکارا جائے گا ذہن دوڑ کے اسی طرف جائے گا۔ اس بچے کا نام فلاں کے نام پہ رکھا گیا تھا، اس بچے کا نام فلاں کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اپنے بچوں کا نام میں کیسا رکھوں؟ فرمایا اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پہ رکھا کرو۔ اب آپ بتا دیجیے، اپنے بچوں کا نام نبیوں کے نام پہ رکھو، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مبارک نام رکھو، مقدس ہستیوں کے نام رکھو، جو کسی بزرگ کے نام ہو یا کسی اللہ کی نیک بندی کا نام ہو، وہ نام رکھو تو اس کی بھی برکت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اور ہم اس سے بہت ہٹ کے جا رہے ہیں۔ اب تو اپنے ایسے نام سنے ہیں نا جو اردو بھی لغت میں بھی نہیں ہے، عربی لغت میں بھی نہیں ہے، نہ جانے کس لغت کا نام ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، نہ جانے کس لغت کا نام ہے، ڈھونڈ کے نہ جانے کہاں سے لے آتے ہیں، اور بس ان کو نیا رکھنا چاہیے۔ میں اگر ناموں کی بات کروں تو اسی کو غریب نام مارکیٹ میں آ گئے ہیں، اس میں سے بعض الفاظ قرآن پاک کا کسی نے سن لیا، آدھا الفاظ کاٹا اور وہ نام رکھ دیا کسی کا۔
الفاظ اور چیز ہے. خیر یہ ایک بحث تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا. مقصد یہ تھا کہ اپنی محبت کا اظہار زبان سے بھی کریں تو دل سے بھی کریں، اور دل سے یہی کرنا ہوگا کہ اگر واقعی سچی محبت ہے تو اپنے گھر میں علی اصغر، علی اکبر، زین العابدین، حسنین کریمین کے ناموں سے نام رکھیں. سکینہ، فاطمہ صغریٰ، زینب، ام کلثوم، عائشہ، اور ان مقدس ہستیوں کے نام سے اپنے بچوں کا نام رکھیں اور برکتیں حاصل کریں. میرے پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم